بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینے کی 7ویں شب ہے۔ 6 روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 7ویں شب کی نماز تراویح ہم ادا کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے ہاں نماز تراویح میں قرآن مجید کا جو حصہ پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ جس کا نام سورۃ الاعراف ہے، جو اپنے نزول کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سے بڑی عظیم شان اور بڑی بارکۃ العراء سورہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے برگزیدہ نبیوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن میں حضرت ہود علیہ السلام ہے، جن میں حضرت صالح علیہ السلام ہے، جن میں حضرت لوط علیہ السلام ہے، جن میں حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور جن میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ بالتفصیل اس کے اندر انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے اور ان کے قوم کو دعوت دینے کے، پھر قوم کا انکار، نبیوں کی توہین، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا تفصیل کے ساتھ اس میں تذکرہ آیا ہے۔ یہی سورہ مبارکہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا بھی موجود ہے، جس میں عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اس میں بیان کریں گے۔ آج یہ سورہ مبارکہ ہماری نماز تراویح میں پڑھے جانے کا امکان ہے۔ جہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے، وہاں پر قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا پہلا سجدہ بھی ہے، اور آج ہمیں یہ شرف و اعزاز بھی حاصل ہوگا۔ اگر روٹین کا سلسلہ جاری رہا تو آج ہم آخری نماز تراویح میں یہ سجدہ قرآن کی، سجدہ تلاوت قرآن سے بھی مالا مال ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے۔ اس میں 24 رکوع ہیں، 206 اس میں آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں کہ جو لکھنے میں تو ملا کے لکھے جاتے ہیں، لیکن پڑھے جدا جدا جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آغاز کے کسی ایک درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حروف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو مفردات کہا جاتا ہے، ایک وہ ہیں جن کو مرکبات کہا جاتا ہے، ایک وہ ہیں جن کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ مفردات وہ ہیں جو لکھے بھی الگ الگ جاتے ہیں اور پڑھے بھی الگ الگ جاتے ہیں۔ یہ ہیں حروف مفردات، لکھے بھی جدا جدا جائیں، پڑھے بھی جدا جدا جائیں، تو یہ حروف مفردات۔ دوسری قسم ہے مرکبات کی، لکھے ملا کے جاتے ہیں، پڑھے بھی ملا کے جاتے ہیں۔ تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے کٹے ہوئے حروف۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ لکھے ملا کے جاتے ہیں لیکن پڑھے جدا جدا جاتے ہیں۔
عام طور پر یہ صورتوں کے آغاز میں، صورتوں کے اوائل میں ان حروف کا استعمال ہوتا ہے. جس طرح آپ نے پہلے پارے میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں پڑھا الف لام میم، پھر سورہ آل عمران میں پڑھا الف لام میم، اور اس کے بعد پھر درمیان میں جتنی صورتیں آئی ہیں آل عمران کے بعد سورۃ النساء آئی ہے، وہ بھی حروف مقطعات سے خالی. اس کے بعد پھر سورۃ المائدہ آئی ہے، وہ بھی حروف مقطعات سے خالی. اس کے بعد پھر سورۃ الانعام آئی ہے جو رات کو ہم نے پڑھی ہے، اور وہ بھی حروف مقطعات سے خالی. اب یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بعد یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جس میں حروف مقطعات کا استعمال ہو رہا ہے. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات اس کے آغاز میں آئے. اس کے معنی کے متعلق اہل حق کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی کی اور اس کی مراد کی خبر دی گئی. ہمارے بعض مفسرین کرام نے اس کے ترجمے میں یہ لکھا ہے الف لام میم صاد، ترجمہ کر کے کہتے ہیں اے محبوب. سبحان اللہ کہنے پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے، لیکن یہ حتمی رائے نہیں ہے، نہ قطعی رائے ہے. اس کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کی عطا سے پھر اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو جس طرح یاسین سے بھی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اسی طرح یہاں بھی کہتے ہیں الف لام میم صاد، کہتے ہیں مراد کیا ہے؟ اے محبوب. مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خطاب کیا گیا. اور سورہ مریم کے آغاز میں کاف ہا یا عین صاد، تو اس کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نظریہ ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے. جیسے کہا الف لام میم صاد کا معنی اے محبوب، اس کا معنی کرتے کہتے کاف گیسو، یہ بال مبارک کی بات ہے. ہاں دہن، یہ دہن یہ منہ مبارک سرکار، اس طرح لکھا جاتا ہے. ہاں اس کا نقشہ بنتا ہے انسان کے منہ کی طرح. کہتے ہیں یہ کاف گیسو، یہ بال مبارک سرکار کی زلف ہیں. ہاں دہن یا ابرو، یہ لکھا جاتا ہے نا یا کو، اس طرح ابرو یہ بنتا ہے سامنے. کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد. سواد کا وہ حصہ دیکھیں وہ بالکل اسی طرح ملتا جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد. کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، چم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور. تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا لقب یوں کہہ سکتے ہیں، تو آپ کی ذات اقدس کے اوصاف کے لیے جو لفظ آیا ہے مرادی معنوں کے اعتبار سے، تو اس سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے. اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور ہم سوال کریں گے، ضرور ہم پوچھیں گے. کن سے؟ ان سے پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن تمام امتوں کا حساب ہوگا. جن جن قوموں کی طرف نبی آئے ہیں سب سے پوچھیں گے. جس قوم کی طرف رسول آئے ان سے پوچھیں گے بتاؤ ہمارے نبیوں نے ہمارا پیغام پہنچایا، ہمارے رسولوں نے جو ہمارا حکم تھا تم تک پہنچا دیے. ساتھ فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو ہم نے بھیجا ہے. جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے، اور جن کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی پوچھیں گے. اللہ اکبر، قربان جائے. معلوم ہوا کہ قیامت کا دن ایسا ہے جس دن انبیاء کرام سے بھی پوچھا جائے گا اور انبیاء کرام کی جو امتیں ہیں ان سے بھی سوال کیا جائے گا. یہ آیت کریمہ آج ہمارے زیر بحث رہے گی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور ہم سوال کریں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہے، اور ضرور ہم پوچھیں گے ان سے جن کو ہم نے بھیجا ہے.
تو آگے پھر فرمایا گیا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کا ہونا، اعمال کا تولا جانا یہ حق ہے. اور فرمائیے کہ میزان پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ترازو ہے، یہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سکیل ہے جس کے اوپر وزن کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میزان عمل قائم فرمائے گا. والوزن یومئذ الحق، وزن کا ہونا اس دن حق. یہ فرمایا گیا کس طرح کی میزان ہو. عام طور پہ یہاں دیکھتے ہیں آپ کہ جس طرف وہ پلہ بھاری ہوتا ہے وزن رکھا جاتا ہے جھک جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو اعمال کا حال ہوگا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ آسمانوں کی طرف اٹھ جائے گا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ زمین کی طرف جھک جائے گا. دنیا میں میزان کا حال اس طرح کا ہے کہ جس کا پلڑا بھاری ہو وہ جھکتا ہے. قیامت کے دن میزان عمل جو قائم کیا جائے گا وہ جو بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا، اوپر اٹھ جائے گا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ میزان کے پلڑے کتنے ہیں، فرمایا جتنی زمین و آسمان کی کائنات، ایک ایک پلڑے کا حال ہے زمین و آسمان کے برابر، اتنا بڑا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں میزان عمل کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا بھائی اتنی بڑی میزان ہے، اتنا بڑا ترازو ہے جس پہ اعمال تولے جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا، طبیعت پہ ایک بڑی ہیبت سی طاری ہو گئی. تو عرض کیا کہ اتنے بڑے ترازو کے پلڑے کون اس کو بھر سکتا ہے، کون ہے جس کے اعمال اس کو بھریں گے. جب یہ عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ جب کسی پہ راضی ہو جائے تو پھر ایک کھجور کے صدقے سے بھی اس کو بھر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نیکیوں کا اجر دینے پہ آتا ہے تو پھر وہ بندوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنی رحمت کے خزانوں کو دیکھتا ہے. تو فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. قیامت کے دن جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے قیامت کے دن وہ گھاٹے میں ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، خسارہ دیا. کس وجہ سے؟ کہتے اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کی، ہماری آیتوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا. سورۃ القاریہ کے اندر بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ آئے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. کھڑکھڑانے والی، یہ قیامت کے بارے میں فرمایا زیر و زبر کر دینے والی، اونچی شے کو نیچے کر دینے والی، یہ بخیے ادھیڑ دینے والی شے. اور یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ پھر فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے قیامت؟ ساتھ ہی فرمایا وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. قیامت کا دن ایسا سخت ہے جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتکون الجبال کاللحن المنفوش. اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھن کی ہوئی رنگین اون. پہاڑ جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ساری دنیا لگ جائے پہاڑ کو اپنی جگہ سے سرکا نہیں سکتا. لیکن فرمایا قیامت کے دن ان پہاڑوں کا حال ہوگا جیسے روئی کے گالے ہوتے، ذرا سی ہوا لگنے سے ادھر ادھر ہلتے پھرتے. یہ حال ہوگا ان کا. اور انسانوں کا حال ہوگا جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے، آگ کے اوپر جل جانے کے بعد جو پتنگوں کے پر ہوتے ہیں کیسے ہوا کے ساتھ، ہوا کا معمولی جھونکا ان کو کبھی ادھر اٹھا کے پھینکتا ہے کبھی ادھر اٹھا کے پھینکتا ہے. فرمایا قیامت کے دن یہ حال ہوگا انسانوں کا، یہ حال ہوگا پہاڑوں کا. ساتھ ہی فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. لیکن یاد رکھو جس کے اعمال کے وزن قیامت کے دن بھاری ہوں گے وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا. من پسند کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح کی زندگی چاہے گا ویسی زندگی اس کو عطا کر دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہوگا اس بندے پر کہ پوچھے گا اس سے تو بولتا جا ہم دیتے چلے جاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہ فرمایا قرآن میں ان کے لیے تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم سوال کرو، جو تم مانگو ہم نے ہر شے تمہارے لیے بنائی.
اور ساتھ فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال کے وزن قیامت کے دن ہلکے ہوں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، ان کے لیے کیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کے لیے ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم ہاویہ کیا شے ہے؟ نار حامیہ، جلا دینے والی، جلا کے بسم کر دینے والی، کوئلہ کر دینے والی آگ۔ ہر بندے کو قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن ہوگا، تولے جائیں گے وہ۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن کا ہونا یہ حق ہے، میزان عمل کا قائم ہونا یہ حق ہے، ہر بندے کے لیے دستور بنایا گیا۔ تو ساتھ جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ذرا اس پر غور کرو۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو ایک نیکی لائے، حضرات اپنے رب کے کرم کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک نیکی لائے، یہ نہیں بھئی ایک نیکی کرے، توجہ ہے نا میری بات کی طرف، ذرا غور سے ملاحظہ فرماؤ۔ نیکی کا کرنا اور ہے، نیکی کی یہ کافر بھی نیکیاں کرتے پھرتے، لیکن وہ نیکی لے کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے، ہماری بارگاہ میں اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہماری بارگاہ میں اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ہے۔ ایک نیکی کی جزا ہم ایک نیکی سے نہیں دیتے، نہ اس کی نیکی کو رد کرتے ہیں جس نے نیکی ہماری بارگاہ میں پیش کی ہو۔ ہمیں ایک نیکی لائے، ہم اس جیسی 10 نیکیوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو ہماری بارگاہ میں ایک گناہ لائے، کیا ہم اس کو اس جیسے 10 گناہوں سے سزا دیتے ہیں؟ فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اس کو جزا نہیں دی جاتی مگر اسی ایک گناہ کی۔ اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بائیں طرف والے فریضے سے فرماتا رک جا، انتظار کر سورج غروب ہونے تک۔ دن کو گناہ کیا، انتظار کر شام تک، رات کو شام کو گناہ کیا، انتظار کر صبح تک، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے، یا رات کو گناہ کیا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرتا ہے، اس کا گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ویسے ہی معاف کر اور پھر یہ ہے کہ اگر اس نے گناہ کر لیا ہے، رات بیت گئی ہے، تو فرمایا فلا یجزی الا مثلها، پھر اس کو جزا نہیں دی جائے گی، سزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل۔ معلوم ہوا کہ گناہ کا بدلہ ایک گناہ سے دیں گے، ایک گناہ اتنا ہی اس کی سزا دیں گے، لیکن نیکی کی بات آئے تو فرمایا ایک نیکی کے لے کے آئے، اس جیسی 10 نیکیوں سے اس کا استقبال کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بندہ کسی دوسرے کے گناہوں میں نہیں پکڑا جا سکتا، جس نے گناہ کیا اس کی جگہ پہ وہی پکڑا جائے۔ جیسے آج کل بندے کہتے ہیں جی وہ فلاں باپ کا گناہ ہے، اس کی اولاد ایسے بیمار ہو گئی ہے، تبھی تو اس کی اولاد بیمار رہتی۔ تو میں نے کہا کبھی ایسا ہوا باپ کی جگہ پہ بیٹا پکڑا جائے؟ بھائی قتل باپ نے کیا اور بیٹے کو پکڑ کے لے جاتے، بیٹے نے گناہ کیا باپ کو پکڑ کے لے جاتے۔ قرآن نے فیصلہ کر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جا سکتا، جس نے گناہ کیا وہی پکڑا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن نیکیوں کا مسئلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والدین نیک تھے، نیکیاں کر کے چلے گئے، اگر ان کی اولاد ان کے راستے پہ چلی، صرف ان کے راستے پہ چل پڑی ہو، ایمان لے آئی ہو، نیکیوں کی کوشش کی ہو، اگرچہ وہ نیکیاں نہ بھی کر سکے ہوں، ہم جزا دیتے ہوئے ان کی اولاد کو بھی ساتھ ہی ملا دیتے آگے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔